جنگ احد 17 شوال 3 ہجری میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان احد کے پہاڑ کے دامن میں ہوئی۔ مشرکین کے لشکر کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی اور اس نے 3000 سے زائد افراد کے ساتھ مسلمانوں پر حملے کا ارادہ کیا ہوا تھا اور جس کی باقاعدہ پوری تیاری بھی کی گئی تھی۔ مسلمانوں کی قیادت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ اس جنگ کے نتیجے کو کسی کی فتح یا شکست نہیں کہا جا سکتا کیونکہ دونوں طرف شدید نقصان ہوا تھا اور کبھی مسلمان غالب آئے اور کبھی مشرکین، لیکن آخر میں مشرکین کا لشکر لڑائی ترک کر کے مکہ واپس چلا گیا تھا۔ جنگ کا آغاز مشرکین کی طرف سے ہوا جب ابو عامر نے تیر اندازی کی۔ اس مرحلے پر 9 افراد مشرکین کی طرف سے آئے جو سب قتل ہوئے۔ دوسرے مرحلے میں مشرکین مکہ نے اکٹھا بھرپور حملہ کر دیا۔ ابتدا کی زبردست جنگ میں مسلمانوں نے مشرکین کے کئی لوگوں کو قتل کیا جس پر مشرکین فرار ہونے لگے۔ مسلمان یہ سمجھے کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں، چنانچہ درہ عینین پر تعینات اصحاب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہدایت فراموش کر دی کہ درہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا، لیکن انہوں نے درہ چھوڑ کر میدان میں مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ صرف 10 افراد درے پر رہ گئے۔ خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کوہ احد کا چکر لگا کر درے پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں پر یکدم پیچھے سے وار کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ جس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے درمیان بھگدڑ مچ گئی۔ کچھ لوگ میدان جنگ سے فرار ہوئے اور تیسرے دن واپس آئے، کچھ ارد گرد کی پہاڑیوں پر چڑھ گئے اور یہ افواہ اڑا دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ آپ کے مبارک دانت بھی شہید ہوئے۔ اسی جنگ میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ اور اس کے ساتھ کچھ لوگوں نے مسلمان شہداء کے ناک اور کان کاٹے اور ہندہ نے حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا، جس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد رنج تھا۔ کچھ مسلمانوں کے واپس آنے اور یہ معلوم ہونے کے بعد کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید نہیں ہوئے، مشرکین نے جنگ سے مکہ کی طرف واپسی اختیار کی۔ اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے جبکہ 27 مشرکین ہلاک ہوئے۔ مسلمانوں نے اپنے شہداء کو احد کے دامن میں وہیں پر دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یقین دلایا کہ اے مسلمانوں، حزن و ملال نہ کرو کیونکہ بالآخر مومنین ہی غالب آئیں گے۔